السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ زندگی گزاری جا سکتی ہے اور ویسی زندگی بنائی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو کچھ چند عملی اقدامات کرنا پڑیں گے، کیونکہ زندگی کو شفٹ کرنا، زندگی کو تبدیل کرنا اور اپنی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کے لیے کسی دم درود سے یہ ممکن نہیں ہے، چھو منتر سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ کو خود عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا ہوگا، اپنی زندگی کا آڈٹ کرنا ہوگا کہ ہم لمحہ موجود میں کہاں پر ہیں اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے اور ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گو کہ یہ مشکل کام ہے، مگر یہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ زندگی کے خاص طور پر 8 ایریاز میں آپ کہاں پہ فال کرتے ہیں۔ آپ خود اپنے لیے ایک پیمانہ بنائیں اور دیکھیں کہ زندگی کے ان 8 ایریاز، جس میں صحت ہے، معیشت ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، کیئر ہے، تعلقات عامہ ہے، سیلف کیئر ہے، گھریلو زندگی ہے اور فارغ وقت، کہ اس میں آپ کہاں پہ فال کرتے ہیں۔ زندگی کے ان 8 ایریاز میں آپ کو کہاں کہاں پہ کس طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اپنی ذہنیت اور اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے جو زندگی میں مختلف چیزوں کی قدر اور اہمیت ہمارے نزدیک طے کرتا ہے، بلکہ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار ہمارے مائنڈ سیٹ اور ہمارے اعتقادات پر ہی ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی بدلنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو بدلنا ضروری ہے وہ ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارے اعتقادات اور ہمارا بلیف سسٹم ہے۔ یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ میرا ماننا ہے کہ یہ یوں ہے، یا میرا ماننا ہے کہ فلاں چیز ایسے ہے۔ یہ جو ماننا ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا ویژن تشکیل دینا ہے۔ ویژن کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد کا درست احساس ہو جائے اور اس سے ہمیں اپنی زندگی، اپنے کام اور کاروبار کی ایک بڑی تصویر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور جب وہ بڑی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہم زندگی میں روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہماری نظر ہمیشہ اپنی اس بڑی تصویر پر رہتی ہے اور ہم اس تک پہنچنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ جب ویژن صاف ہو جائے گا تو دھند چھٹ جائے گی، راستے صاف نظر آنے لگیں گے، آپ کو اپنی منزل کا ادراک ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ جو ویژن کی وجہ سے بڑی تصویر نظر آئی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے راستے کا انتخاب کرنا، اور راستے کا انتخاب کر لینے کے بعد یہ یقین کر لینا ہے کہ کوئی دوسرا آ کر ہمیں ہماری منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ اس کے لیے ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں خود ہی محنت، جدوجہد اور تگ و دو کرنا پڑے گی۔ کوئی دوسرا اس میں ہماری ہیلپ تو کر سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ ہمیں منزل تک پہنچا دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور جب ہم نے خود منزل تک پہنچنا ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسباب بھی خود ہی مہیا کرنے پڑیں گے، اور وہ اسباب کون سے ہیں؟ وہ ہیں اپنی مہارتیں اور اپنی سکلز۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ہمیں اپنا ماحول بھی بدلنا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے صرف خود کو بدل لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا انوائرمنٹ، اپنے سراؤنڈنگز اور اپنا ماحول بھی یکسر تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اس موضوع پر میں اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ کر چکا ہوں کہ ہم ڈی موٹیویٹ کیوں ہو جاتے ہیں، آپ مزید تفصیل کے لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں عرض یہ ہے کہ نئی مہارتیں حاصل کرنی ہیں، نئی سکلز حاصل کرنی ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں لا سکتی جب تک کہ آپ نئی مہارتیں حاصل نہیں کرتے ہیں۔ جو آپ کے پاس پہلے سکلز موجود ہیں ان کو امپروو کریں، اور نئی سکلز کے حصول کے لیے، نئی سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وقت مقرر کریں۔ یوول ہرارے کی کتاب ہے 21 لیسنز آف 21st سینچری۔ اس کتاب کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں کامیاب وہی ہوگا جو نئی مہارتیں، نئی سکلز حاصل کرے گا۔ کتاب ویسے پڑھنے لائق ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو وہ ضرور پڑھیں۔ 21 لیسنز آف 21st سینچری۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔